السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ الکہف اینڈ الحمدللہ وی ہیو کم ٹو دا اینڈ آف دا اسٹوری. جو ہم نے سورہ الکہف میں اسٹرانگ لیسنز سیکھے ہیں, آئی ہوپ دے آر گوئنگ ٹو بی انلائٹننگ میسیجز فار یو. جیسے کہ سورہ الکہف کی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا ہے, دو امپورٹنٹ ایسپیکٹس. ون از دیٹ اگر آپ ایک فرائیڈے کو پڑھتے ہیں تو نیکسٹ فرائیڈے تک آپ کے پاس نور ہوتا ہے. اور یہ نور کیا ہے؟ یو فیل انلائٹنڈ, یو فیل کہ یہ جو مین چیلنجز آپ کی لائف میں ہیں, یو ہیو سلیوشنز فار دیم, یو گیٹ ریپیٹیڈ ریمائنڈرز. آپ کے پاس بار بار ریمائنڈرز آ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ فتنہ دجال سے بچانے والی صورت ہے. اور اگین ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دجال کیا کیا کرتا ہے اور دجال کیا کیا دھوکے دے گا. اور اس صورت میں ہمیں ان سارے کانسیپٹس کی کیا کلیئرٹی مل رہی ہے. So imagine we are supposed to recite this surah every Friday, and recitation just doesn't mean کہ آپ نے بس وہ Arabic text کو پڑھ لیا ہے. Recitation means you also understand what is being conveyed to you. تو آپ ضرور یہ کوشش کریں کہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں ساتھ ساتھ. So verse number 83. آج ہم شروع کریں گے story of a very powerful king. And he was not only powerful, he was also very fair. ہم نے جہاں پر بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے نا یوز آف پاور, وہ غلط ہی دیکھا ہے. ہم نے انجسٹس کے ساتھ پاور کا یوز دیکھا ہے. لوگ سفارش کرائیں گے, لوگ بلی کریں گے, لوگ پاور کو مس یوز کریں گے, لوگ اپنے پرسنل گین کے لیے کریں گے, دوسروں پہ ظلم کریں گے. اینڈ دیٹ از وائی لاٹ آف ٹائمز وی آر ویری اگینسٹ دا پیپل ہو آر ان پاور. Though we crave to have the same power, کہ ہمیں بھی کوئی ایسی اتھارٹی مل جائے جہاں پر جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہ کریں. لیکن ہم جب ڈے ٹو ڈے کوئی انسیڈنٹس دیکھتے ہیں جس میں اس پاور کی وجہ سے فیکٹس کو بدل دیا جاتا ہے, بات کو ٹویسٹ کر دیا جاتا ہے, اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اس کی بات کو ویٹیج نہیں دی جاتی, تو ہمارے لیے بہت زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ذوالقرنین کی سٹوری دے رہے ہیں, ذوالقرنین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں اپنے لیے ایک جسٹ رولر کیسا ہوتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ And they ask you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, about Zulqarnain. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا Say, I will recite to you about him a report. تو یہاں پر صحابہ نے, کمپینینز نے اور باقی لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اباؤٹ ذوالقرنین. ان کا جو پیٹرن تھا پاور ڈسپلے کا, ناؤ وی ول بی لرننگ اباؤٹ دیٹ. سو لیٹس سی کہ ذوالقرنین تھے کون. فرسٹ آف آل وی فائنڈ آؤٹ ہی واز دا کنگ اینڈ ہی کیم آفٹر موسیٰ علیہ السلام اینڈ بفور عیسیٰ علیہ السلام. فرام سم نریشنز وی فائنڈ آؤٹ ہی واز رومن. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاور اس کے پاس بہت تھی, لیکن اس پاور کے ساتھ اس نے کس طرح سے ایک ڈائنامک سٹائل سے اپنی کنگڈم کو اس نے رول بھی کیا اور لوگوں کو اس کا فائدہ بھی دیا. سو ورس نمبر 84 میں آ رہا ہے, اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا Indeed, we established him upon the earth and we gave him everything away. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ he had the capacity, he was given the power, he was given the might, but at the very same time اس کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سچویشنز اور سارے جو ریسورسز تھے نا وہ بھی دیے. کیونکہ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ کے پاس پاور ہے لیکن ریسورسز نہیں ہے تو تب بھی پرابلم ہے. لائک یو فیل یو آر ویری کیپیبل. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کے پاس پاور ہے, لائک یو ہیو دا پوٹینشیل, یو فیل اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ یو آر لوڈیڈ ود آئیڈیاز اینڈ یو کین میک تھنگز ہیپن, لیکن یو ڈونٹ ہیو ریسورسز. سو یہاں پہ ہمیں ایک بیوٹیفل بلینڈ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ذوالقرنین کو پاور بھی دی، اتھارٹی بھی دی، انٹیلیجنس بھی دی، اور ساتھ ساتھ ان کو سارے ریسورسز بھی دیے. سو جب ہم رولرز کی بات کرتے ہیں تو دیر ورائٹی آف رولرز دیٹ یو کین فائنڈ. اگر ایک جسٹ رولر ہے اور ڈس بلیور ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے نام کے لیے سارے کام کرے گا. اسی طرح اگر انجسٹ پرسن ہے اور ساتھ ہی وہ ڈس بلیور ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیوس کریٹ کر دے گا. اور اسی طرح اگر انجسٹ ہے لیکن بلیور ہے تو وہ دین کا نام خراب کرے گا. لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے لو دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں، دین ہمیں یہ بتاتا ہے، کیا ہم دین پڑھ کر اس طرح کے بن جائیں؟ اور اصل ہمیں یہ بننا ہے کہ جسٹ بھی ہونا ہے اور بلیور بھی ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتھارٹی دی ہوئی ہو، جیسے ابھی آپ کا جو سیٹ اپ ہے، آپ کا جو انوائرمنٹ ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ کے سی آر ہیں، کلاس ریپرزینٹیٹیو ہیں، تو ان کو کیا ہونا پڑے گا؟ ان کو اپنے اندر یہ 2 کوالٹیز لانی پڑیں گی. دے ہیو ٹو بی ویری فیئر اینڈ جسٹ. اپنا کام کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی پڑے گی. دے آر بیسیکلی اے برج بٹوین دا ٹیچر، دا ٹیچنگ اسٹاف اینڈ دا اسٹوڈنٹ. تو ان کو اسٹوڈنٹ کی بات کو بھی انڈرسٹینڈ کر کے آگے بتانا ہوگا، اور جو ٹیچر بتا رہے ہیں ان کو بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ کنوے کرنا ہوگا. اور یہ سارا کام کرتے ہوئے ان کو یہ سوچنا ہوگا آئی ایم ڈوئنگ اٹ سولی فار سیک آف اللہ. کیونکہ آپ دیکھیں نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ فیوریٹزم آ جائے گی، پالیٹکس شروع ہو جائیں گے. کئی دفعہ سی آر ایسے بھی آ جاتے ہیں جو کسی کی بات نہیں سنتے، ٹائملی کنوے نہیں کرتے، یا یہ کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. سو ہمیں اپنے آپ کو ان ساری باتوں سے بچانا ہوگا. اور ذوالقرنین کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جو ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ he had access to a huge land and he had the quality to reach out to people and also understand the cultures that were over there. So Allah gave him وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Allah subhanahu wa ta'ala gave him the means as well as the power. In verse number 85 we find out فَأَتْبَعَ سَبَبًا, so he followed away. تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے پاور بھی دے دی اور ریسورسز بھی دے دیے تو اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنے لیے عیاشی شروع کر دی. What he did was basically he wanted to go and explore and see کہ اس کے جو لوگ ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں. وہ لوگ جو صرف آفیسز میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے نیچے کام کر رہے ہیں ان کے کیا پرابلمز ہیں، ان کو کبھی نہیں پتہ چل سکتا. آپ دیکھیں ہم عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ وہ راتوں کو نکلتے تھے اور گشت کرتے تھے. اینڈ ہی وڈ ایکچولی ٹرائی ٹو سی کہ لوگوں کی کیا کنڈیشن ہے، لوگ کیسے رہ رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو بھی ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو صحیح یوٹیلائز کر رہے ہیں. اور ان ریسورسز میں بہت امپورٹنٹ ریسورسز کیا ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بھی دیے ہوئے ہیں؟ منی، یور برین، یور انٹلیکٹ اینڈ یور ٹائم. What do you usually do with all these resources? They waste money, they enjoy the luxuries, they waste the time, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا دماغ جو ہے وہ بھی غلط چیزوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. Lot of young people اور those people جو جن کو اللہ نے دماغ تو بہت دیا ہے، یا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایول جینیس بن جاتے ہیں، وہ قرآن کے اگینسٹ ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اتنی انٹلیکچوئل ٹاک کرتے ہیں کہ آپ ویسے ان سے امپریس ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہوں گی. کئی دفعہ وہ اپنی باتوں میں قرآن کو کوٹ کرتے ہیں، احادیث کو کوٹ کرتے ہیں، آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. اور کیونکہ وہ آپ کو بہت سی لبرٹیز دیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں دے ساؤنڈ سو لاجیکل اینڈ دے میکنگ ریلیجن سو ایزی. اور ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ اسلام از سو ایزی ٹو پریکٹس، سو اٹس میکنگ دا سینس. اور وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنی انٹلیکٹ کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو اتھارٹی ہے اس سرٹن فیلڈ میں انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گلوبل لیول پہ دیکھیں کہ جہاں پر اس وقت مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ لوگ جو کہ اس وقت سپر پاور ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے، ٹائم ہے، برین ہے، منی ہے، کانٹ دے ہیو اے ہیلدی نیگوسیشن ود دیم؟ لیکن نہیں، دیر از مس یوز آف منی، پاور اینڈ ٹائم. And they're killing innocent people around. اور کیا کیا بول رہے ہیں؟ اگر وہ اتنے بڑے ٹیررسٹ ہوتے تو اس وقت تک کوئی تو ریٹیلیشن ہوتی. لیکن نہیں، ہم سوچ ہی نہیں پاتے جب ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں اور ہم اس کا مس یوز کر رہے ہوں. آپ دیکھیں جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ ہر وقت
You can operate AI. اسمارٹ فون میں نیا کوئی فیچر آیا, آپ کو پتا ہے کیسے یوز کرنا ہے. آپ AI کے ساتھ بہت اسٹرانگلی اٹیچڈ ہیں. آپ کے پیرنٹس, آپ کے ایڈلٹس, ان کو شاید اتنی باتیں نہ پتا ہوں, اتنے کام نہ وہ کر سکتے ہوں, اور اس کی وجہ سے ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو مجھے پتا ہے وہ میرے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا, میرے ٹیچرس کو بھی نہیں پتا, میرے ایلڈرس کو بھی نہیں پتا. جبکہ all the researches show that there is no match for the experience. Knowledge is one thing, experience is another. If you read about neuroplasticity, so they say that if you want to have a healthy pattern, if you want your brain to be constantly learning, then you have to work on two areas. One is you learn something, and second is you put it into practice. When you're doing both these things, basically you're using right side and left side of your brain. And the moment you start using the whole brain, the new patterns of behavior will be formed within your brain. And that is when you'll be able to practice. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ریسورسز ہیں, دماغ ہے, وقت ہے, یا تو صرف انفارمیشن لے رہے ہیں, اس کو پریکٹس میں نہیں لاتے, یا یہ کہ رانگ پریکٹسز میں جاتے ہیں. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو, ان تینوں ریسورسز کو جو ہمارے پاس بھی ہیں, صحیح یوز کرنا ہے. ورس نمبر 86 کو دیکھیں. Until when he reached the setting of the sun, he found it as if sitting in a spring of dark mud, and he found near it people. اب ذوالقرنین کا نا پورا ایک ویژول امیجری ہمیں دی جا رہی ہے کہ he was so powerful, he was so dynamic, he had so many resources. اب وہ ٹریول کر رہے ہیں, اور ٹریول کرتے کرتے کیا ہو رہا ہے, آبادی ختم ہو گئی ہے, اور وہاں پہ بہت ڈیزرٹڈ لینڈ آ گیا ہے, اور ڈیزرٹڈ لینڈ اینڈ تک جا رہا ہے, اور وہاں پر جا کر ذوالقرنین کو کچھ لوگ ملتے ہیں. And Allah said, O Zulkarnain, either you punish them or else adopt among them a way of goodness. اب آپ یہاں دیکھیں کہ وہ جو لوگ تھے, they were probably crude, they were probably doing ظلم somewhere. وہ کہیں پہ ٹرانسگریس کر رہے تھے, کہیں پہ گڑبڑ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ, اگر وہ غلطی کر رہے ہیں, اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو آپ ان کو پنش کر سکتے ہیں, وارننگ دیں, پنش کریں. اور اگر وہ کوئی جسٹ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو اس کے لیے ریوارڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین ہیڈ دا اتھارٹی ٹو ڈو وٹ ایور ہی وانٹیڈ ٹو. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو شخص پاور بھی ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی ہے. جیسے گھر میں پیرنٹس ہیں, آپ بڑا لڑ لیں گے اپنے پیرنٹس سے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, میں کھانا نہیں کھاؤں گی, میں یہ نہیں کروں گا, میں ادھر نہیں جاؤں گا. اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ منی, یو نیڈ ریسورسز, یو نیڈ کار, یو نیڈ پرمیشنز ٹو گو سم ویئر. وہ آپ کے پیرنٹس نے دینی ہے, پھر ہمیں ان کی بات سننی پڑتی ہے. جب آپ کہیں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے جو ٹیچرز ہیں, آپ کو کئی دفعہ ان پہ بہت غصہ بھی آتا ہے, ان کی بات ماننی پڑتی ہے, اس لیے کہ دے آر دا اتھارٹی. اسی طرح آگے سے آگے جاتے جائیں, یعنی کوئی ملک کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے, کسی کمپنی کا CEO ہو سکتا ہے. تو جہاں جہاں آپ ان کے ساتھ کہیں پہ بھی انگیج ہوتے ہیں کسی کام میں, تو آپ کو ان کی اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. اتھارٹی کے ساتھ یہی آتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے لیے کوئی ڈیسیژن کر سکتا ہے, آپ کو کک آؤٹ کر سکتا ہے, آپ کو رکھ سکتا ہے, آپ کو ریوارڈ کر سکتا ہے. ذوالقرنین جہاں پر گئے, اب انہوں نے وہاں پر اپنے وزڈم کو یوز کرنا تھا, اور اپنی پاور کو یوز کرنا تھا, اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرنا تھا, اپنے ریسورسز کو یوز کر کے ان کے لیے کوئی ڈیسیژنز لینے تھے. سو ورس نمبر 87, he said, as for one who wrongs, we will punish him. Then he will be returned to his Lord, and he will punish him with a terrible punishment. Zulkarnain was very clear. اچھا, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ someone who has power, someone who has authority should let go of anyone. اس کو ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے, اس کو ہمیں بالکل لیٹ گو کر دینا چاہیے. یعنی امی جو ہیں, ہم جو مرضی کریں, ہم رات کو 4 بجے تک جاگتے رہیں, ہم جتنا مرضی جنک آرڈر کریں, ہم جتنا مرضی مس بیہیو کریں, ہمارے پیرنٹس کو ہمیں سوری بولنا چاہیے, ہمیں نہیں. ہمارے پیرنٹس کو ہماری ہر بات ماننی چاہیے. ہم کلاس میں جو مرضی بیہیویئر دیں, ٹیچر کچھ نہ ہمیں کہے, اور کچھ ٹیچرز کرتے ہیں ایسے. ہمیں اسی لیے غلط عادتیں بھی پڑ جاتی ہیں, بیکاز ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم کہیں پہ کیجول طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اینڈ دیر سم ٹیچرز who don't have a class control, اور وہ پھر کچھ بھی نہیں کہہ پاتے.
اور اس لیے ہم پھر وہ غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر ذوالقرنین واز ویری کلیئر. جو جسٹ رولر ہوگا, جس کے پاس پاور ہوگی, جس کے پاس اتھارٹی ہوگی, جس کے پاس ریسورسز ہوں گے, اور وہ جسٹس والا ہوگا, وہ کیا کرے گا؟ اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. Zulkarnain was very clear about the accountability. He said, if someone does wrong, قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. کہ پہلے تو وہ دنیا میں سفر کرے گا, دنیا میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور دوسری اکاؤنٹیبلٹی کہاں پر آئے گی؟ آخرہ میں. کیا ہمارا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے؟ کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ if I shouted at some authority like my parents, if I backbited about my teachers, if I was rude with someone, if I did not follow the rules while I'm in a classroom environment or in front of a certain authority, تو ٹھیک ہے یہاں انہوں نے یہ کہہ دیا یا نہیں کہا, اگنور کر دیا, کبھی وارن کر دیا, لیکن اللہ آخرت میں بھی پوچھے گا. اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا کہ اس سچویشن میں there was a just authority and you were given the rules with clarity how to behave. Did you follow them? آپ کو پتہ ہے میرے لیے جو سب سے اسٹرائکنگ بات تھی, many years back I was an initial student of, very beginner student of Quran, and I was teaching in a kids class, and we were preparing a lesson on promise, اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ. We were preparing examples and we were reading some books and some literature written by the scholars. And it gave me goosebumps to read کہ اگر ہم نے کوئی بیسک لا, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھوں گی, میں روزہ رکھوں گی, اور میں بس اچھے کام کروں گی, جھوٹ نہیں بولوں گی, اور اس قسم کی باتیں جو ہمیں ایک ریلیجس نارم میں بتا دی جاتی ہیں, ریلیجس ڈومین میں بتا دی جاتی ہیں. لیکن اس میں تھا کہ اگر آپ ٹریفک رول بھی بریک کرتے ہیں, ریڈ لائٹ بھی بریک کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ریڈ لائٹ آپ نے کیوں بریک کی تھی. وہاں پہ پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے کون کون سے رولز توڑے. اف یو آر لیونگ ان اے کنٹری اور آپ کہتے ہیں, لیٹس سے ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, تو جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے لیے ساری رولنگز دی گئی ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے, unless they go against Quran and Sunnah. Then we can raise our voice, but we cannot be destructive. There is a system or a way Islam tells us to raise our voice. So آپ سوچیں کتنی اسٹرانگ اور اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہماری. تو ذوالقرنین کی پرسنالٹی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ آپ اگر جسٹ ہیں, ڈائنامک ہیں, اللہ نے ریسورسز دیے ہیں, تو آپ یہ نہیں کرتے ہر ایک کو معاف کرتے چلے جائیں. پتہ نہیں ہم نے یہ کہاں سے سیکھ لیا. ہمیں لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کہیں کی ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کی ہے, لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کی ہے, ہاں جہاں سچویشن آئی ہے وہاں پہ معاف بھی کیا ہے. یہ نہیں کیا کہ جو مرضی غلط کام کرتا رہے. آپ اپنی پرسنل لائف میں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کسی نے, آپ کی فرینڈ نے, آپ کے کسی جاننے والے نے آپ کو دھوکہ دیا, آپ سے پیسے لیے, یا آپ نے ان کے ساتھ کوئی بات شیئر کی, انہوں نے اس انفارمیشن کو مس یوز کیا, اور پھر اس نے آ کے معافی مانگی, آپ کہتے ہیں اچھا میں نے معاف کیا. دوبارہ کیا ہوتا ہے؟ آفٹر اے وائل the same person does the same thing again. وہ آپ کو دوبارہ دھوکہ دیتا ہے, پھر وہ آ کے کہتا ہے I'm so sorry, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, آپ پھر اس کو معاف کرتے ہیں. تھرڈ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ We keep repeating the same pattern. اور پھر ہم آ کر کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں تو اس کو ہر دفعہ معاف کرتی ہوں, اور دیکھیں میں تو I try to be good friends with her but I don't know what's wrong with her, وہ مجھے بہت repeatedly hurt کر رہی ہے. Where are you going wrong? آپ اس پیٹرن کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے, اور آپ کو اس پیٹرن کو دیکھ کر ایک باؤنڈری, ایک لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. ہیلدی طریقے سے بھی ڈیل کرنا سیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو 2 چانسز دیے. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا تھا, A believer is not bitten from the same hole twice. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ somebody has misused you, then you have to be very careful. تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب انسان کوئی بھی غلط کام کرتا ہے, ایون کسی اتھارٹی کو بائی پاس کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے, جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے کسی کام کے لیے, ان کی بات نہیں سنتا ہے, تو دنیا میں بھی وہ سفر کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا. جیسے آپ کے گھر میں the highest authority is your parents. If you don't listen to your parents, you will suffer in your life. You will.
اور اگر پیرنٹس کہیں ٹاکسک ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا، بٹ یو ہیو ٹو اسٹے ود ان یور ڈومین. آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے پیرنٹس جو تھے ان کے اینگر کے ایشوز تھے تو اس لیے آپ بدتمیزی کر رہے تھے. نہیں، آپ سے کہا جائے گا ود ان یور جاب ڈسکرپشن یہ تھا کہ آپ نے تمیز سے بات کرنی ہے. آپ نے کیوں یہ کام کیا، آپ نے کیسے اپنی اس جو بھی آپ کو ایک طریقہ دیا گیا تھا ان سے ڈیل کرنے کا، اس کو بائی پاس کیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے باتوں کو سمجھنا ہے کہ واٹ از مائی ریسپانسبلٹی ان اے سرٹن رول، کیونکہ نہیں تو میری بھی اکاؤنٹیبلٹی بڑی سخت ہوگی. ورس نمبر 88 میں آ رہا ہے، بٹ ایز فار ون ہو بلیوز اینڈ ڈز رائچیسنس، وہ کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا he will have reward of the paradise and we will speak to him from our command with ease. اب یہاں پہ پری ریکوزٹ فار سکسیس آ گیا. کیا بتا دیا گیا، جو انسان کیا کرے گا، ایمان لائے گا. اس کو ہم نے اصحاب الکہف کی پوری سٹوری میں پڑھا تھا. You strongly believe in Allah subhanahu wa ta'ala. You strongly believe in the system laid out by Allah subhanahu wa ta'ala. And based on that, you're leading your life. گھر میں بھی، کالج میں بھی، آگے ایز اے پروفیشنل بھی، ان ڈفرینٹ ریلیشن شپس بھی.